الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. معزز ناظرین، صحیح سلسلے صحیحہ کی آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی گئی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندے اللہ کے وہ ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نفع فائدہ مند ہونا ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ احب الاعمال، اللہ کے نزدیک محبوب عمل یہ ہیں کہ آپ کسی مسلم کو خوشی پہنچا دیں. کسی مسلمان کو آپ نے خوشی پہنچا دی، یا کوئی مسلمان مقروض ہے آپ نے اس کے قرض کو ادا کر دیا، یا کوئی مسلمان جو ہے کسی پریشانی میں ہے آپ نے اس کی پریشانی کو دور کر دی، یا کوئی مسلمان بھوکا ہے آپ نے اس کی بھوک کو دور کر دی. اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ میرا کسی مسلمان کی کام کے لیے اس کے ساتھ چلنا یہ میرے نزدیک مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ افضل ہے. تو معزز سامعین اکرام، یہ جو حدیث ہے سلسلہ صحیحہ میں یہ حدیث ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی. کہا کہ اللہ کے نزدیک محبوب بندے کون ہیں؟ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں. ہم اور آپ لوگوں کے لیے کیسا فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ بس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم سے کسی کا بھلا ہو جائے، ہم سے کسی کی پریشانی ہماری وجہ سے دور ہو جائے، یا کسی مسلمان کی خیر خیریت ہم اور آپ پوچھ لیں. مثلا کوئی آدمی کسی کو آپ نے دیکھا کہ بھوک سے وہ بھوکا ہے، وہ آپ نے اسے کھانا کھلا دیا، یا آپ نے سمجھا کہ کوئی پیاسا ہے آپ نے پانی پلا دیا. ایسا ہوتا ہے کبھی کہیں پانی نہیں ہوتا ہے آپ سے مانگ لیتے ہیں، آپ نے پانی پلا دیا. یا آپ نے دیکھا کہ کسی کا لباس پرانا ہے یا پھٹا ہوا ہے، اس کے پاس اسے کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ نے اسے کپڑے دے دیے. یا ایسا بھی آج کے دور میں ہوتا ہے، کہیں آپ سفر پر جا رہے ہیں، آپ نے کہیں دیکھا کہ کوئی آدمی گاڑی جو ہے ڈھکیل کر لے جا رہا ہے. آپ نے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پیٹرول نہیں. آپ نے تھوڑا سا پیٹرول ہی دے دیا. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے فائدہ پہنچائیں گے تو ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں. اور اسی طرح فائدے کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آپ جو ہے مالی فائدہ کر دیں، یا کسی کے ساتھ جو ہے آپ تکلیف کو دور کر دیں. نہیں، جہاں تکلیف کو دور کرنا یہ فائدہ ہے، جہاں پریشانیوں کو دور کرنا یہ فائدہ ہے، اس سے بڑھ کر فائدے کی بات یہ ہے کہ آدمی کی دینی خدمت کی جائے. مثلا ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی آدمی جو ہے بھوکا ہے، تڑپ رہا ہے بھوک سے، یا کہیں کوئی آدمی پیاسا ہے تڑپ رہا ہے پیاس سے، ہم اور آپ اسے دیکھ کر ترس کھا جاتے ہیں. یہی چیز ہم اور آپ کہیں دیکھیں کہ کوئی آدمی شرک کر رہا ہے، کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے، کوئی آدمی بدعت کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے برے رویے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، لیکن وہاں پر ہم اور آپ اس کو ترس نہیں کھاتے. کیوں؟ جبکہ یہ اشد ضرورت ہے. دنیا کی زندگی انسان کی بڑی مختصر ہے، 60 سال 50 سال. ابھی زندگی کے بارے میں سوچ کر آپ ترس کھا رہے ہیں، لیکن اس کی آخرت کی جو زندگی ہے یہ ہمیشہ کی زندگی ہے. یہ زندگی جو ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں، لیکن اس کی آخرت ان اعمال سے برباد ہو رہی ہے، لیکن ہم اور آپ اس بارے میں نہیں سوچتے. تو اس لیے
لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا مطلب صرف مالی دنیاوی فائدہ ہی نہیں بلکہ دینی فائدہ بھی پہنچانا چاہیے. جیسے کہ آپ نے کہیں دیکھا کوئی آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے, آپ نے اسے سمجھا دیا بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں, اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کو سزا دیں گے. یا کہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آدمی برے رویے سے پیش آ رہا ہے, آپ نے اسے نصیحت کر دی کہ بھائی یہ رویہ اچھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ پسند نہیں آتا. کہیں آپ نے آپ جو ہے کہیں کسی فیلڈ میں آپ ماہر ہیں, مثلا آپ انجینئر ہیں, آپ جو ہے فیلڈ کے آپ جو ہے ماہر آدمی ہیں, آپ سے کوئی آدمی مشورہ طلب کیا, کہا کہ بھائی میں ابھی اس فیلڈ میں آیا ہوں, اب میں ایسا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اسے اچھا مشورہ دے دیا. کہیں آپ جو ہے انجینئر ہیں, کہیں آپ سائنٹسٹ ہیں, کہیں آپ جو ہے سافٹ ویئر ہیں, تو کہا کہ جس میدان میں بھی آپ ہیں آپ اس ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں تاکہ ہم اور آپ جو ہے اللہ کے محبوب بندے بن سکے. اور اسی طرح جہاں تک ہو سکے ہمیں اور آپ کو جو ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. ہم اور آپ اللہ کی زندگی کا مطالعہ اگر کریں تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی کوئی مانگنے والا آیا ہے, آپ نے یہ نہیں کہا کبھی بھی کہ میرے پاس نہیں ہے. کبھی بھی کوئی بھی مانگنے والا آپ سے آیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کثرت ہوتی مال کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب دیا کرتے تھے, حتیٰ کہ وہ آدمی اپنے قوم میں جا کر کہتا کہ لوگوں محمد کے پاس جاؤ, محمد اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے, اس کے بعد کبھی بھی غریبی کا ڈر نہیں ہوتا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, اگر کوئی آدمی آپ سے مانگ لیتا تو آپ تب بھی اسے خالی نہیں بھیجتے, بلکہ آپ صحابہ سے کہتے کہ یہ دیکھو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, اس کی کون آج ضیافت کرے گا, کون اس کی جو ہے یہ کچھ مانگ رہا ہے کون اسے عطا کرے گا. ایسے واقعات ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں بہت سے ملیں گے. مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے لگا اللہ کے نبی مجھے کچھ دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ, اپنے صحابی کو کہہ کر بھیجا کہ جاؤ گھر میں کچھ ہو تو لے کر آؤ. تو وہ صحابی آپ کے گھر گئے, گھر جا کر تلاش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, کھانے کو دینے کے تک لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ صحابی آ کر کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ سامنے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ یہ دیکھو یہ محمد کا مہمان ہے, آج اس کی کون ضیافت کرے گا. تو ایک صحابی اٹھے کہا کہ اللہ کے نبی میں اس کی ضیافت کروں گا. وہ اپنے گھر لے گئے, گھر کو چلے گئے, گھر کے اندر داخل ہوئے, بیوی سے پوچھا کہ گھر کے اندر کھانے کے لیے کیا ہے. تو بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے صرف بچوں کا کھانا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے. تو صحابی نے کہا اپنی بیوی سے ایک کام کرو, تم جو ہے ہنڈی کو شتل کو جو ہے آپ جو ہے بگونے کو دیگچی کو چولہے پر چڑھا دو, اس میں پانی ڈال دو اور بچوں کو کہتے رہنا کہ کھانا پک رہا ہے پک رہا ہے, اور جو کھانا بچوں کا ہے اسے لا کر دسترخوان پر ڈال دینا. جیسے ہی میں اور مہمان بیٹھے تو تم آہستہ سے گھر کی بتی کو بجھا دینا. تو وہ صحابیہ نے جو ہے ایسے ہی کیا, کھانا جو تھا بچوں کا لا کر رکھ دیا مہمان کے لیے. اب جیسے مہمان بھی وہ بیٹھے تو ان کی بیوی نے آہستہ سے بتی جو ہے آف کر دی, بتی بجھا دی. اس کے بعد یہ بیٹھ کر صرف جو ہے کھانے کا اشارہ کر رہے ہیں, کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور مہمان کھا رہے ہیں. اب مہمان کو نہیں پتا کہ کھانا کم ہے, تو بس وہ کھانے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں اور مہمان کھا رہے ہیں. اس کے بعد جب کھا کر فارغ ہو گئے, دوسرے دن جب اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم نے کل کیا عمل کیا. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس عمل سے خوش ہو کر قرآن میں آیت نازل کر دی. کہا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گرچہ ان کا خسارہ ہی کیوں نہ ہو. تو پتہ چلا کہ صحابہ کی بھی عادت ہوا کرتی تھی کہ ان کے پاس اگر گھر میں کچھ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تب بھی جو ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کیا کرتے تھے. حتیٰ تو یہ تو کھانے کا مسئلہ تھا. ہم اور آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں, ایک جنگ کا واقعہ ہے, صحابہ اکرام جنگ لڑ رہے ہیں,
صحابہ فتح حاصل کر لیے، اس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی موجود تھے، تو لوگ صحابہ تلاش کر کہ اکرمہ کہاں ہے، تلاش کر، تو اکرمہ کو تلاش کرتے ہوئے جب گئے تو اکرمہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کا جو ہے جسم جو ہے ملا، جو خون سے شرابور تھا، اور بالکل آخری سانس میں لے رہے تھے، تو وہ پانی کو مانگنے لگے۔ تو جنگ میں جو ہے پانی کا گلاس آیا، اکرمہ جو ہے پانی پینے لگے، پینے کے لیے بھی لبوں کے قریب لے کر گئے تھے، تو دیکھا کہ بغل میں ایک صحابی اور جو ہے پڑے ہوئے ہیں، ان کی نگاہ ان کے پیالے پر ہے، تو اکرمہ نے کہا کہ یہ پیالہ مجھے نہیں، میرے بھائی کو دے دو۔ پھر اس کے بعد ان صحابی کے پاس لے کر گئے تو دیکھا کہ ان کے بغل میں ایک اور صحابی ہیں جو پانی کے پیالے کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ صحابی نے کہا کہ اس کی مجھے ضرورت نہیں، یہ اس صحابی کو دے دو، حتیٰ کہ وہ پیالہ ان صحابی کے پاس لے کر گئے، اتنے میں ہی وہ شہید ہو گئے۔ پھر واپس آئے تو یہ دونوں شہید ہو گئے، حتیٰ کہ جانوں پر تک جو ہے صحابہ اکرام اپنے بھائیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو معزز ناظرین سامعین، ہم اور آپ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، یہ بھی ایک نفع بخش عمل ہے، اس کے ذریعے سے بھی ہم اور آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو فائدہ پہنچائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگوں کی ضرورت ہو، اس کے ذریعے سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کئی لوگ جو ہے اس میں جو شامل ہوئے ہیں وہ مقروض ہوں، قرض دار ہوں، سوچے ہوں گے کہ اس مرتبہ اگر یہ پیسے آئیں گے تو ہم اپنا قرض جو ہے ادا کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کئی لوگوں کی جو ہے اسکولوں کی فیسیں ہوں، کئی لوگوں پر جو ہے قرض کا بوجھ ہو، وہ یہ سوچے ہو کہ چلو یہ اچھا کام ہے، ہم جو ہے اس مرتبہ پیسہ ہے تو بچوں کے اسکولوں کو بھر دیں گے، یا ضروریات کو پوری کر دیں گے، یا بزنس میں ہمارے لیے پیسوں کی ضرورت اس کو پوری کر دیں گے۔ تو یہ بھی جو عمل آپ نے شروع کیا ہے، یہ بھی ایک نفع بخش عمل ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اور آپ اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ بس یہ حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، اللہ سارے مسلمانوں کو اپنا محبوب بندہ بنائے۔ اللہ ہمیں ہر اس کام کے کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے، اور ہر اس کام سے بچائے جو اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین انہ هو التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔